ناظرین، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان کے دل سے انسانوں کا احترام اٹھ جائے تو سمجھ لیجئے کہ عذاب کا دور آ گیا۔ عذاب کے زمانے بد اعتمادی اور بد نظمی کے زمانے ہیں۔ جب انسان دوستی انسان دشمنی میں تبدیل ہو جائے تو آغاز عذاب ہے۔ انسان جب انسانوں کو خوفزدہ کرے یا ان سے خوفزدہ رہے تو اور عذاب کیا ہے؟ تعجب تو یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کو بری نگاہ سے دیکھے، اور افسوس تو یہ ہے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو۔ ہر طرف کیل و کال ہو اور حال یہ ہو کہ برا حال ہو۔ ہر طرف مسیحوں کا ہجوم ہو اور مریض دم توڑ رہا ہو۔ خدا خوفی نہ رہے تو مخلوق خوفی کی وبا پھیل جاتی ہے، اور عذاب کی انتہائی صورت یہ ہے کہ عذاب نازل ہو رہا ہو اور لوگ بدمستیوں اور رنگ رلیوں میں مصروف ہوں، پانی سر تک آنے والا ہو اور انسان ٹس سے مس نہ ہو۔ جب انسان کے پاس عشائشیں ہوں اور سکون نہ ہو تو عذاب ہے۔ جب محافظ موجود ہوں اور حفاظت عنقا ہو تو عذاب ہے۔ جب نیکی اور بدی نظر آئے اور بدی محترم مانی جائے تو عذاب ہے۔ عذاب کا وقت خدا کسی پر نہ لائے، وہ وقت کہ جب مسلسل سفر ہو رہا ہو اور فاصلے نہ کٹتے ہوں تو عذاب قریب ہوتا ہے۔ ایسا وقت کہ انسان پر بغیر قصور اور بغیر کسی جرم کے مصیبتیں نازل ہوں اور وہ فریاد تک نہ کر سکے، عذاب کا وقت ہے۔ عذاب اس وقت کو بھی کہتے ہیں کہ مبلغ تبلیغ کرے اور سامعین مذاق اڑائے۔ جب محسن کشی وبا کی شکل اختیار کر جائے، عذاب ہے۔ عذاب کا لمحہ وہ لمحہ ہے جب کرنیں اپنے سورج کو چاٹنے لگ جائے، جب شاخیں اپنے درخت کو کھا جائے، جب اعضاء اپنے وجود سے کٹ جانا چاہے، جب اجزاء اپنے کل سے منحرف ہوں، جب اپنی صورت نہ رہے، جب نہ ہونے سے بہتر ہو، جب آدھا راستہ طے کرنے کے بعد مسافر سوچنے لگ جائے کہ یہ سفر بیکار ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ عذاب ہی عذاب ہے اس مسافر کے لیے جس کے لیے اپنے سفر میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہے، آگے جانے کی خواہش نہ رہے اور لوٹ جانا ناممکن ہو۔ جب انسان اپنے ماضی سے کٹ جائے اور مستقبل واضح نہ ہو، قافلے منتشر ہو جاتے ہیں اور رہنماؤں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ عذاب ہے ایسی مسافرت جس میں سفر کا انجام بھی سفر ہو، جس میں ہم سفر صرف اندیشہ ہو۔ ایسا سفر جیسے صحرا میں رات کی تنہائی میں ایک مسافر جسے اپنی آواز سے ڈر لگتا ہے، ہولناک سناٹے میں چیخ کی آواز عذاب کا اعلان ہے۔ جب انسان اپنے دیس میں خود کو پردیسی محسوس کرے تو عذاب ہے۔ جب اپنے گھر میں انسان خود کو مہمان محسوس کرے تو عذاب سے کم نہیں۔ جب آوازوں کا اتنا شور ہو کہ انسان کی گویائی آواز کے سمندر میں ڈوب جائے تو دکھ کا زمانہ ہے۔ جب سورج روشنی دینا بند کر دے تو عذاب ہے۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ سے ہوں تو عذاب ہے۔ طرفہ عذاب تو یہ ہے کہ دلوں سے مروت نکل جائے، احساس ختم ہو جائے، ہمدردی کے جذبات سرد پڑ جائیں اور انسان کھوکھلی آنکھوں سے جلتے ہوئے گھر اور ڈوبتے ہوئے سہارے دیکھ رہا ہو۔ جب فریاد زبان پر آنے سے پہلے زبان کٹ جائے، جب انسان کے پاس راز ہو اور اس کا کوئی محرم راز نہ ہو، جب آنکھوں میں آنسو ہوں اور اس کے گرد جشن منانے والے درندے ہوں، جب وحشت رقص کرے اور معصومیت کے جنازے اٹھ رہے ہوں، عذاب ہے۔